جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی کرنا۔ اے رب العزت تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے رب تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی اور نیکی کا عمل، لیکن کچھ ہمارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح ہم لوگ اپنی زندگی میں قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتے ہیں نا، جتنی ہماری قیمتی چیز ہوگی ہم لوگ اتنی ہی حفاظت کرتے ہیں، اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ قیمتی اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اس کی بھی فکر اور اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کرنی چاہیے کہ اے رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی کرنا، آمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے، مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، اگر غیر مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اچھا، میں اپنی اس ویڈیو میں چند ان گناہوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، یعنی کفر کرنا۔ نمبر 2 پر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنا بھی ہمارے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی نہ ہوگی کہ نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، نماز عصر کو ادا نہ کرنا ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے وہ ہمارا عمل جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، وہ عمل ہے نجومیوں کے پاس جانا، یعنی جادو ٹونا وغیرہ کرنا، ہاتھ وغیرہ دکھانا، ایسا کرنا بھی ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں بندے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسا کہنا بھی ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے کہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے جو ہمارا عمل ایسا عمل ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، وہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو ٹھکرایا۔ اچھا، یہ وہ چند گناہ ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ اگر موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ان تمام گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، انشاءاللہ میرا رب معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اے کل کائنات کے مالک، اے غفور الرحیم، جو بڑا ہی رحیم ہے، جو بڑا ہی کریم ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ایمان کو قائم رکھ سکیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی کرنا، آمین۔ اللہ رب العزت ہم آپ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔